صراط مستقیم کورس برائے خواتین کا آج تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں بھی ہم 5 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیات، نمبر 2 ایک حدیث مبارک، نمبر 3 ایک عقیدہ، اور نمبر 4 ایک مسئلہ، اور نمبر 5 دعا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت جس کو رب کہتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی جب ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کریم کو شروع کیا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب قرآن کریم کو ختم کیا جا رہا ہے تو قل اعوذ برب الناس کہہ کے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جب عالم ارواح میں چیونٹیوں کی شکلوں میں انسان کو پیدا کیا گیا اور اس وقت جس وقت ان سے سوال کیا گیا تو اس وقت بھی الست بربکم کہہ کے اپنی صفت رب کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہی انسان جب قبر میں جاتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اسی صفت رب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مر ربک، کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے۔ الرحمن الرحیم، اس پہ کل بات ہو گئی تھی کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین، مالک کا لفظ لائے ہیں، قاضی یوم الدین نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کیونکہ قاضی کے پاس وکیل جاتا ہے اور مالک کے پاس سفارش جاتی ہے۔ تو جب کسی کا کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے، اب وہ قاضی کی عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں وکیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، کل قیامت والے دن تم مجھے قاضی سمجھ کے نہ آنا بلکہ تم نے مجھے مالک سمجھ کے آنا ہے۔ ابن ماجہ
کے اندر ایک روایت ہے کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے۔ نمبر 1 الانبیاء، نمبر 2 ثم العلماء، اور نمبر 3 ثم الشہداء، کہ کل قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے۔ سب سے پہلے انبیاء ہوں گے، پھر علماء ہوں گے، اور پھر شہداء ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے ایک بندے کو بلائیں گے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، تو نے چوری بھی کی ہے، اور تو نے قتل بھی کیا ہے۔ وہ کہے گا کہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، واقعتاً میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ وہ آدمی ساتھ میں کام بھی رہا ہے اور ساتھ میں خود اقرار بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے جا، میں نے تیرا فلاں گناہ بھی معاف کر دیا، فلاں بھی کر دیا۔ تو اب وہ یہ بات کہے گا یا اللہ میرا ایک فلاں گناہ بھی تو تھا جس کا آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُ، یقیناً میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اس پہ ساتھ ہنس بھی رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک وہ نظر آنے لگے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے یہ شخص کانپ رہا تھا کہ میرے تو اتنے زیادہ گناہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جا میں نے تیرے فلاں فلاں گناہ معاف کر دیے، تو اب یہ اپنے گناہ اور بھی گنوانے لگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ کل قیامت والے دن مجھے مالک سمجھ کے آنا ہے، قاضی سمجھ کے نہیں آنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ نعبد یہ جمع کا صیغہ ہے، اعبد نعبد، تو یہ اگر جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہی ہو، آدمی کوئی پڑھ رہا ہو، کوئی عورت مرد پڑھ رہا ہو، تو اس صورت میں تو یہ عبادت سمجھ میں آتی ہے کہ نعبد کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی عورت اکیلے نماز پڑھ رہی ہے، حالانکہ وہ تو اکیلی ہے، اس کو تو اعبد کہنا چاہیے تھا، ایاک نعبد کیوں کیا؟ اس کو بھی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایاک نعبد اس وجہ سے یہ نعبد کا صیغہ لائے ہیں کہ انسان جس وقت اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جا رہی ہو۔
کیونکہ دنیا کے اندر اس لمحے کے اندر کوئی اللہ کا بندہ چاہے عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، علماء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، یا پھر ملائکہ تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں، جب 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں تو اس شخص کو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس وقت کوئی اور بھی تو مخلوقات میں سے، ایسی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہوگی جو عبادت کر رہی ہوگی۔ تو جب یہ ایاک نعبد کا لفظ استعمال کرے گا، یہ صیغہ استعمال کرے گا، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ علماء، صلحاء، ملائکہ کی عبادت کو قبول کریں گے اور اس نے اپنی عبادت کو بھی ان کی عبادت میں شامل کر دیا ہے، تو اس کی عبادت بھی قابل قبول ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ہے مشرک اور ایک ہے موحد۔ موحد یہ ہی کی بات کرتا ہے اور مشرک یہ بھی کی بات کرتا ہے، اور بلکہ دیکھا جائے قرآن کریم کے اندر ہے الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، یہاں پر مشرک اور زانیہ عورت دونوں کا مزاج بتایا ہے کہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مشرک وہ صرف ایک خدا کی عبادت پہ نہیں رہتا، مشرک بھی کی بات کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور ساتھ میں فلاں کی بھی کرتے ہیں۔ اور زانیہ کو دیکھا جائے تو زانیہ عورت یہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تجھ سے بھی محبت کرتی ہوں اور فلاں سے بھی، تو اس وجہ سے یہ بات رکھی ہے کہ یہ زانیہ عورت اور مشرک ان دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے۔ تو جو موحد ہے وہ ہی کی بات کرتا ہے اور جو مشرک ہو وہ بھی کی بات کرتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے بھی مدد طلب کرتا ہوں اور ساتھ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی، نعوذ باللہ۔ اور جو موحد ہے وہ صرف یہ بات کہتا ہے اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں یہاں پہ نستعین جمع کا صیغہ لائے ہیں، یہاں پہ بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تیری ہی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کوئی آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ کس سے مدد طلب کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیں. دیکھیں جب کوئی بچہ اسکول جاتا ہے وہاں پر ہیڈ ماسٹر صاحب اسے درخواست لکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جب تمہیں چھٹی لینی ہو تو تم نے درخواست ایسے لکھنی ہے. اب وہ لکھتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے فلاں کی شادی ہے، مجھے 2 دن کی رخصت چاہیے. حالانکہ دیکھیں چھٹی لینے والا یہ ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، چھٹی لینے والا بچہ ہے، طالب علم ہے. لیکن ہیڈ ماسٹر یہ اسے لکھوا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تم نے چھٹی لینی ہو تو تم نے ایسے درخواست لکھنی ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے، یہ اپنے بندوں کے لیے ہے. جب یہ بندوں کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہے بندو کہ تم نے مجھ سے مدد ایسے طلب کرنی ہے. تو اس وجہ سے فرمایا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تم نے مجھ ہی سے مدد طلب کرنی ہے، باقی کسی سے مدد طلب نہیں کرنی. نمبر 2 حدیث مبارک.